یونیورسٹیز کے، ان کو میں کہوں گا یہ جو اسپیشلی اوور آل بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر وقت آپ ڈگریاں لے کے نوکریوں کے پیچھے نہ جائیں. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب آپ کہتے تھے کہ ڈگری ہم نے لینی ہے نوکری کے لیے لینی ہے. آپ ڈگری لینی چاہیے بزنس کے لیے، لرننگ کے لیے، نئی کمپنیز کریٹ کریں. دنیا میں جن یونیورسٹیز کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یا جن لوگوں نے دنیا چینج کی، انہوں نے جا کے کوئی جو ہے نوکریاں نہیں اس طرح سے کی ہیں، انہوں نے اپنی کمپنیز کریٹ کی ہیں. سو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، ایگریکلچر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اپنی کمپنیز کریٹ کرنی چاہیے اور آگ جا کر کے فارمنگ کو چینج کرنا چاہیے کہ فارمنگ کو تبدیل کیسے کرنا ہے. اب یہ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں ڈاکٹر عابدی سے جو وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جنجر ہے، ادرک ہے، ادرک ہم $100 ملین کی امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایگریکلچر ملک ہیں. اور اب یہ جو یہاں پہ یہ بنانے لگے ہیں ٹیشو کلچر، ہم ادرک میں خود فیل ہوں گے، جنجر جو ہے ہم اپنا اس طریقے سے ہلدی ہے، ہلدی جو ہے شاید 200 روپے کلو ہوگی، آئل نکالیں گے تو وہی ہلدی جو ہے وہ $75 $80 کے اوپر چلے جائے گی. سو جب تک ہم ویلیو ایڈ نہیں کریں گے اپنے ایگریکلچر میں، اس وقت تک ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ سفر کرتی رہے گی. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک پورا ورک آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد سول ملٹری ایک ہم نے جو ہے وہ کولیبریشن کی ہے. سو گریٹفل ٹو آرمی چیف آلسو، انہوں نے اس کے اوپر ہماری پریزنٹیشن بھی سنی، انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا، اور ہم ایک سول ملٹری جو سول سائڈ کے اوپر ایک روابط بنانے تھے وہ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے. سو یہ اس وقت یہ جو ایک پروجیکٹ ہمارا اس میں چلے گا، اس میں پہلی بار ہم فارمز بنائیں گے، ایگریکلچر فارمز کریٹ کریں گے جن کو ڈرون مانیٹر کریں گے. ڈرونز مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں ڈیفنس والوں کے تعاون سے ہم ڈرون مینوفیکچرنگ میں جا رہے ہیں. ایگریکلچر ڈرونز اگلے 2-3 سالوں میں بالکل پلٹ دیں گے ایگریکلچر کی جو موجودہ امپلیمنٹس ہیں ان کی. کہ پہلے آپ جاتے ہیں سپرے کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سپرے کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. اب ڈرون جاتے ہیں، کھیت مانیٹر کرتے ہیں، کہتے ہیں فلانی جگہ کے اوپر سپرے کی ضرورت ہے، آپ صرف اسی پریسائز جگہ سپرے کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کا سینسرز ہیں، جو واٹر سینسرز لگتے ہیں، جو پیسٹیسائڈ سینسرز لگتے ہیں کھیتوں کے اندر، وہ بتاتے ہیں کہ کھیت کو پانی کتنا چاہیے، کھیت کو پیسٹیسائڈ کتنا چاہیے، کون سی اس وقت نیوٹریشن کی کمی ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو کر کے فارمر کے پاس آتا ہے، اور پھر فارمر اس کے مطابق اپنی کاشت جو ہے وہ کرتا ہے. آگے لے کے قیادت پاکستان کی ان لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے جو کہ اس کو آگے لے جا سکیں. اور دوسرا ہمارا یہ جو سول ملٹری بیس ہم نے کریٹ کیا ہے، اس میں ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سول اور ملٹری جو ایریا ہے وہ اس میں کام کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اگر مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا معاملہ چلے، وہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو، خواتین کی پارٹیسپیشن اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی عورتیں جو ہیں وہ ورک فورس میں شامل کی ہیں. وہاں پہ جو ورک کی جو کام کرنے کی جو آپ کا پیسے لیبر جو ہے وہ آدھی ہو گئی ہے. ہمارے دو مسئلے ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر نہیں ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ اسکل والے لوگ نہیں ہیں. ہماری کمپنیز کو لوگ نہیں مل رہے کہ جن کو وہ نوکریاں دے سکیں، اور ہمارے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے یہاں گیپ ہے اسکل ڈیولپمنٹ میں اور نوکریوں میں. اس گیپ کو کم کرنا جو ہے وہ بھی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے، اور یونیورسٹیز کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو شفٹ کریں، ایک سمجھیے کہ ٹیکسٹ بک سے پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں، اور کالجز کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور ایک اسکل کریٹ کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے پاکستان، بہت وسائل والا ملک ہے، اور اس کے اوپر جو تمام ایک کامیاب ملک ہونے
کامیاب قوم ہونے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یہاں پر بدرجہ اتم موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اگلے جو 5 سال ہوں گے اس میں پاکستان ایک بالکل تبدیل شدہ ملک ہوگا، جس کی جو بنیاد ہے ہم علم کے اوپر رکھ پائیں گے، عقل کے اوپر رکھ پائیں گے، منطق و دلیل کے اوپر رکھ پائیں گے. بہت دنیا کے مہنگے ترین ڈیزائن کپڑے وہ پہن کے نکلتی ہیں. بچے حسن نواز اور حسین نواز وہاں پر جو گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ کم از کم پاکستان میں ایک ایک گاڑی جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو ہیرڈز میں شاپنگ کما رہے ہیں وہی کروڑوں روپے کی ہے. شہباز شریف صاحب کی جو سارا معاملات ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں. اب سوال سمپل یہ ہے کہ یہ سارے اتنے بیچارے معصوم ہیں کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، باقیوں کی حالاتیں کیسے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ آخر کو بزنس ہوگا، ہمیں بتا دیں کہ حسن صاحب جو ہیں جی وہ بچپن میں یہ بزنس شروع کیا تھا، حسین نواز یہ بزنس کیا، مریم نواز نے یہ کیا تھا، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ تو ابو سینا تھے ہمارے، اتنے ماشاءاللہ وہ عقلمند آدمی ہیں. تو یہ سارے خاندان یہ اربہ روپیہ لے کے جو زندگی آخر اس کے پیسے باقی تو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ معیشت درست سن میں جا رہی ہے. معیشت کون کس جگہ درست سن میں جا رہی ہے؟ عوام کو نہیں مل رہی. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے بجلی کر دی، آٹا ہر چیز نہیں ہے. جو آٹا 850 روپے کا تھیلا عوام کو مل رہا ہے وہ کھانے قابل نہیں ہے. یہ بتائیے گا اگر کبھی آپ نے وہ آٹا کھایا تو تجربہ بھی شیئر کیجیے گا کیسا. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بجلی مہنگی کرنی پڑی. اب اگلا سوال اس کا یہ ہونا چاہیے کہ بجلی کیوں مہنگی کرنی پڑی؟ بجلی اس لیے مہنگی کرنی پڑی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے 10,000 میگا واٹ بجلی جس کی پاکستان کو ضرورت نہیں تھی اس کے معاہدے کیے. اب کیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں بجلی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیسے دینے ہیں جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، زبردستی والیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے. سو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھ کے ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ مہنگائی پر جو ہے وہ قابو ابھی تبھی پایا جا سکے گا اور ہو رہا ہے تاکہ آپ کی ڈومیسٹک امپورٹ سے اوپر آپ کا رہنا. فاطمی صاحب یہ بتا دیں بجلی قیمت کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی، مان لیا 18 روپے کلو والے آلو بزدار صاحب کی ناکام حکومت میں 100 روپے کلو 6 مہینے بکتے رہے. سر اس یا انڈے مہنگے ہو گئے وہ کس کے معاہدے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جو بالکل بات ٹھیک ہے، اس میں آپ کی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ ایک زنجیر کی طرح ہے، ساری کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ نے کہا کہ جو ویٹ جو مہنگے ہو گئے کیونکہ آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. فیڈ کیوں مہنگی ہوگی؟ کیونکہ آپ کی ویٹ جو ہے اویلیبل نہیں تھی. ہر چیز جب آپ دیکھیں گے اور وہاں پہ آپ کی بجلی مہنگی ہونے کی بھی آپ قانون بنانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ہم موو کرتے ہیں، پھر اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ. دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے ورٹیکل گروتھ کی ہے تاکہ شہر اوپر کی طرف بڑھے. ملٹی سٹوری بلڈنگ جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی ہیں. اس کو نئے جو کنسٹرکشن سیکٹر کو دی جائے، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے شہر ورٹیکلی گرو کریں اور ایگریکلچر لینڈ. جی صاحب یہ بتائیے جو یہ جو مہنگائی کب کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ کم ہونا شروع ہو گئی. بات یہ کہ سینٹ کے جو الیکشن کا پروسیس ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن کی سیاست ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہے اس کو روکنے کے لیے. اب سینٹ کے الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کب سے شروع ہوگا؟ سر اس میں ای سی پی کے آگے ایک کیا گیا، واپس اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سینٹ کے الیکشن دیکھیں، سینٹ کے الیکشن کا شیڈول اب تو کسی وقت آ سکتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ پہلے سینٹ الیکشن ہو سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن بڑی جو ہے اسکیڈول جو ہے الیکشن کا دے دے گا اور الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کیا جائے تاکہ اس کے اوپر الزامات وہ نہ لگتے. لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر اپوزیشن نے پاکستان میں اصلاحات کا موقع جو ہے وہ گنوا دیا، اور ان کا جو دلچسپی ہے وہ سوائے اپنے مقدمات سے کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں ہماری طرف سے جو ساری پارٹیز ہیں ان کی فنڈنگ اوپن آڈٹ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ کس طرح
سے بیرون ملک سے فنڈنگ جو ہے وہ آئی اور ان پارٹیز ہو گئی اور باقیوں کے ساتھ ہمارا بھی حساب. سر سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سر، آپ کی ہر تقریر میں سر آپ کا الزام اپوزیشن اور سابقہ حکومت پہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس نے کریٹ کیے. اگر آپ آج اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے یہ اسٹینفورڈ کے 8, 10, 20, 22, 24 سال کے بچے، ہارورڈ کے، آکسفورڈ، کیمبرج، یہ جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں یہ ان سارے بچوں کی بنائی ہوئی دنیا. اور جس طرح سے ہم آگے بھی جا رہے ہیں یہ دنیا جو ہے اس کو آگے بھی لے کے کس نے جانا ہے؟ ان کو یونیورسٹیز نے آگے لے کے جانا ہے، اس کو سائنٹسٹ نے آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ آگے جانے کے لیے جو بنیاد ہے وہ علم کے اوپر ہے، عقل کے اوپر ہے، دلیل کے اوپر ہے، منطق کے اوپر ہے. اور جب یہ بنیاد ہوگی تو وہی سوسائٹیز جو ہیں وہ آگے جائیں گی. اگر آپ اپنی سوسائٹی کی بنیاد ایکسٹریمزم پہ رکھیں گے، بنیاد پرستی پہ رکھیں گے، بیکورڈنس کے اوپر رکھیں گے تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے، پھر پیچھے ہی دیکھتے رہیں گے. اس لیے پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنے طالب علم. ظاہر ہے کہ ایریاز تو بے شمار ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں جی آپ ویکسین نہیں بنا سکے، بنا لی ہے، چائنا نے بنا لی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 1970 میں کام شروع کیا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. جب آپ فیصلے وقت پہ نہیں کرتے، جب آپ کے لمحے آپ سے چھن جاتے ہیں تو پھر صدیوں کو سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں. اگر ہم نے 70 میں 80 کی دہائی میں جو 60s میں ہم نے عروج اپنا دیکھا تھا، اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے تو آج پاکستان کی یہ کہ ہمیں ویکسین کے لیے باہر دیکھنا ہے، فلانے سے پوچھنا ہے، اس نے کرنا ہے، شاید ہمیں یہ نہ کرنا پڑتا. لیکن بہرحال چلیں، وہ تو جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، آگے چلتے ہیں. آگے کے لیے ہم نے 3 ایریاز کو اپنا فوکس کیا ہے. اس میں الیکٹرانکس ہے، اس میں پریسیجن ایگریکلچر ہے، اس میں کیمیکلز ہیں. یہ جو آج جس سینٹر کی آپ کے سامنے جو انیگریشن ہونے جا رہی ہے یہ ایک لینڈ مارک سینٹر ہے. اس میں پہلی بار ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے اور ایگریکلچر اس کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر چونکہ جو ایگزیکٹ تو آپ کو جو ہے ڈاکٹر صاحبہ نے اور جہاں زیب نے بتایا کہ اس کی فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن جسٹ آسان زبان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم روٹین کے آلو مٹر گاجر بیچ کے تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں اگر اپنی ایگریکلچر کو بھی لے کے جانا ہے اس کو ماڈرنائز کرنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا نہری سسٹم ہونے کے باوجود ہم اپنی پروڈکشنز میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس سیڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسٹیسائڈ نہیں ہے. دو یونیورسٹی کا، فیصلہ آباد یونیورسٹی کا اور ایرڈ یونیورسٹی کا، اور ایکچولی مجھے آئی واز ٹیکن اے بیک کیونکہ وہاں پہ جو کام وہ بہت زبردست کام ہو رہا تھا. اور ایک تو میں یہ فیصلہ آباد یہ لٹیگیشن میں وہ یونیورسٹی 2 سال سے سفر کر رہی ہے، اور میں عدالتوں کو بھی کہوں گا کہ مہربانی کریں کسی طرف لگائیں. کوئی یہ تو نہیں کہ ہر کام کے اوپر جو ہے کوئی اپنا بیٹھ جاتے ہیں اور ساری اپنا ہم جو ہے ان کا بیڑا غرق کر اس طرح. سو ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے لٹیگیشنز وغیرہ کو اس سے بچانا ہے. اور میں ہے اتنی یونیورسٹی، اتنی تو لٹیگیشن پاکستان کے کسی محکموں میں نہیں ہے. تو ہماری عدالتوں کو بڑا اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جب یونیورسٹیز کے کیسز آتے ہیں ڈے ٹو ڈے کریں اور ختم کریں تاکہ وہ اپنے اصل کام کے اوپر جو ہے وہ لگیں. بہرحال فیصلہ آباد یونیورسٹی ہے، ایرڈ ہے، ملتان ہے، اس طرح سے جو ہماری جام شور